درست الفاظ لکھنے اور بولنے کی سیریز کے سلسلے کا آج کا پہلا لفظ ہے عدلہ۔ عدلہ بالکل درست ہے۔ اس کو آپ لکھیں گے الف کے اوپر زبر اور دال کے نیچے زیر۔ کئی لوگ اس کو لکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں عدلہ، یعنی وہ الف کے اوپر زبر لگاتے ہیں اور دال کے اوپر بھی زبر لگاتے ہیں، تو اس طرح یہ غلط ہو جاتا ہے۔ درست لفظ ہے عدلہ۔ عدلہ یہ دلیل کی جمع ہوتی ہے۔ دوسرا لفظ ہے ارادت۔ یہ درست ہے۔ جب آپ اس کو الف کے نیچے زیر اور دال کے اوپر زبر لگا کر بولیں گے یا لکھیں گے تو یہ ہوگا ارادت، جو کہ درست ہے۔ اس کو الف کے اوپر زبر اور دال کے اوپر زبر لگا کر ارادت لکھنا بالکل غلط ہے۔ درست لفظ ہے ارادت۔ ارادت۔ اگلا لفظ ہے ادوار۔ یہ غلط ہے۔ اس کو درست لکھنے کا طریقہ یہ ہے یا بولنے کا کہ آپ الف کے اوپر زبر لگائیں اور اس کو ادوار لکھیں۔ اس کو الف کے نیچے زیر لگا کر یعنی ادوار لکھنا یا بولنا بالکل غلط ہے۔ درست ہوگا ادوار۔ الف کے اوپر زبر لگائیں اور پھر اس کو بولیں تو یہ ہوگا ادوار۔ ادوار۔ اگلا لفظ ہے جسے لوگ غلط بولتے ہیں اور ادھورا کہتے ہیں، یعنی وہ الف کے اوپر پیش لگا کر اس کو بولتے یا لکھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ درست لفظ ادھورا، یعنی الف کے اوپر زبر ہے۔ یہ لفظ ادھورا نہیں ہے بلکہ ادھورا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نامکمل ہونا۔ ادھورا۔ اگلا لفظ ہے جو بہت سارے لوگ غلط بولتے ہیں اور ہم بھی کسی زمانے میں اس کو اسی طرح غلط بولتے تھے۔ درمیانی عمر کو کہتے ہیں اردو میں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں ادھیڑ عمر کا آدمی ہے۔ یہ ادھیڑ یا ادھیڑ نہیں ہے، یہ ہے ادھیڑ۔ یعنی آپ اس کو اگر الف کے اوپر زبر اور دال کے نیچے زیر لگا کر لکھیں گے یعنی ادھیڑ لکھیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ یہ ہے ادھیڑ، یعنی وہ ادھیڑ عمر کا آدمی ہے۔ ادھیڑ عمر کا آدمی کا مطلب ہوتا ہے درمیانی عمر، یعنی جوانی اور بڑھاپے کے درمیان جو عمر ہوتی ہے اس کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں۔ ادھیڑ۔ اگلا لفظ ہے جیسے لوگ غلط بولتے ہیں ادیان کہتے ہیں اس کو، جبکہ درست لفظ ہے ادیان۔ یعنی آپ الف کے نیچے زیر لگا کر اس کو کبھی بھی لکھیں گے یہ ادیان بن جائے گا تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ یہ درست ہے ادیان، یعنی الف کے اوپر زبر ہے۔ تو آپ اس کو جب بھی لکھیں یا بولیں تو الف کے اوپر زبر لکھیں اور اس کو بولیں اور اس کو ادیان بولیں۔ ادیان۔ یہ دین کی جمع ہوتی ہے، اس لیے اس کو آپ نے کہا، آپ نے پڑھا ہوگا کئی جگہ پر کہ فلاں زمانے میں ادیان کا فلاں ماہر تھا یا فلاں فلاں ادیان میں یہ کہا گیا ہے، تو دین کی جمع ہوتی ہے تو اس کو ادیان نہ لکھیں نہ بولیں بلکہ اس کو ادیان لکھیں، یعنی الف کے اوپر زبر ڈال کر لکھیں تو یہ ہوگا دین کی جمع ادیان۔ ادیان۔ اگلا لفظ ہے جسے بہت سارے لوگ بہت ہی غلط بولتے ہیں۔ درست لفظ ہے اذکار، یعنی جب ہم اس کو لکھیں گے یا بولیں گے تو الف کے اوپر زبر لگائیں گے تو یہ بنے گا اذکار، جو کہ درست ہے۔ اس کو لوگ غلط بولتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، یعنی وہ الف کے نیچے زیر لگا کر اس کو بولتے ہیں، یہ اذکار بن جاتا ہے۔ اذکار بالکل غلط ہے۔ ذکر کی جمع اس کا مطلب ہوتا ہے اور اس کا درست تلفظ ہے اذکار، یعنی الف کے اوپر زبر ہے، آپ اس کو اذکار نہ بولیں، اس کو اذکار بولیں۔ اذکار۔ اگلا لفظ ہے اذن۔ درست لفظ ہے اذن۔ لوگ اس کو بولتے ہیں اذن، یعنی وہ زیر تو لگاتے ہیں الف کے نیچے لیکن زال کے اوپر وہ زبر لگا دیتے ہیں جس سے وہ بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ اذن درست لفظ ہے، اذن غلط لفظ ہے۔ تو اس کو آپ بولتے یا لکھتے وقت کبھی بھی اس کے اوپر
زال کے اوپر کبھی بھی آپ زبر نہ لگائیں، بلکہ زال کو بغیر کسی زبر کے رہنے دیں، تو یہ آپ کے منہ سے نکلے گا اذن، تو اذن درست ہے، اذن غلط ہے، اذن درست لفظ ہے، اذن، اذن اس کا مطلب ہوتا ہے اجازت لینا۔ اگلا لفظ ہے اذہان، یہ ذہن کی جمع ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ذہن کی جمع۔ اس کو بھی لوگ اذہان لکھتے ہیں یا بولتے ہیں، یعنی الف کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں تو یہ اذہان بن جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ درست لفظ ہے اذہان، یعنی الف کے اوپر زبر ہے، الف کے نیچے زیر بالکل نہ بولیے، یہ غلط ہو جائے گا۔ آپ کو اگر یہ درست لفظ بولنا ہے اذہان بولیے اور الف کے اوپر زبر لگائیے، تو یہ بن جائے گا اذہان، ذہن کی جمع اذہان، اذہان۔ اور اب لفظ دیکھیے، یہ بھی لوگ بہت زیادہ غلط بولتے ہیں۔ درست لفظ ہے اذیت، اذیت، یعنی الف کے اوپر زبر ہے اور زال کے نیچے زیر ہے، یہ کے اوپر زبر ہے، تو یہ بنتا ہے اذیت۔ لوگ اس کو بولتے ہیں اذیت، اذیت بالکل غلط ہے، یعنی وہ الف کے اوپر زبر ڈال دیتے ہیں اور یہ کے اوپر بھی زبر ڈال دیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ درست لفظ ہے اذیت، اذیت یعنی تکلیف دینا۔ تو آج کی یہ چند الفاظ تھے، درست الفاظ کے ساتھ آپ سے پھر کبھی ملیں گے۔ آپ سے صرف ایک درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے تو بہت بڑی تعداد میں ہیں، لیکن آپ لوگ اس کو لائک تک کرنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے، تو اگر آپ اس کو سبسکرائب نہ کریں، شیئر نہ کریں، کم از کم لائک کر دیا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ میں سے کتنے لوگ اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں۔ اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔